رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر و عبادت کے لیے، مناجات اور دعا کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اور ذکر و عبادت، درود و سلام، مناجات اور دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب انتہائی عظیم شب ہے، عظیم رات ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شب براءت کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس رات کا نام لیلۃ النصف من شعبان، کہ ماہ شعبان المعظم کا آدھا حصہ ایک طرف، آدھا حصہ ایک طرف، جو درمیان والی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15ویں شب بنتی ہے شعبان المعظم کی۔ اس رات کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیاستہ کے محدثین میں سے امام ترمذی علیہ رحمہ نے ترمذی میں باقاعدہ ایک چیپٹر، ایک باب قائم کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں کہ ایک عظیم محدث، وہ بھی سیاستہ میں سے امام ترمذی، نسائی اپنی ترمذی کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، چیپٹر باندھتے ہیں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس چیپٹر میں، اس باب میں انہوں نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جن احادیث میں اس رات کی فضیلت، اہمیت اور برکت بیان کی گئی۔ اس میں سے وقت کی گنجائش کے مطابق، چونکہ کسی تفصیلی خطاب اور بیان کا وقت نہیں ہے، میں اس سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں، اس رات کی کوئی عبادت نہیں، اس رات جاگنا نہیں چاہیے۔ بڑے زور و شور سے انٹرنیٹ پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ کہیں نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، رات کو عبادت کا کوئی ثبوت ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں، کیونکہ زیادہ گفتگو میں نہیں کر پاؤں گا۔ امام ترمذی نے باقاعدہ ایک چیپٹر باندھا ہے حدیث شریف کی کتاب ترمذی میں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس چیپٹر میں انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے وہ حدیث نمبر 739 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے
اور اسے روایت کیا ہے حدیث شریف کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، میں رات کے وقت اٹھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اقدس پہ تشریف فرما نہیں۔ فرماتی ہیں مجھے تشویش ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں، خیر ہو حضور کہاں تشریف لے گئے؟ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد، مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے جسے ہم اپنی زبان میں جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد اس کا نام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور قبرستان میں تشریف فرما ہے، اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ کے کندھوں کے متبادل اور مقابل آپ کے دونوں ہاتھ تھے، تو یوں حضور نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا اور بقیع شریف میں حضور کھڑے ہو کر دعا فرما رہے تھے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا حضور فرما رہے ہیں۔ جب حضور مناجات اور دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ آپ اپنے بستر استراحت پہ تشریف فرما نہیں تھے تو میں آپ کو تلاش کرنے نکلی اور میں نے یہاں آپ کو دیکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات کی کیا اہمیت ہے، افادیت ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، کہ حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور ارشاد فرما دیجئے کہ آج کی رات کون سی رات ہے اور آج کی رات کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ رات لیلۃ النصف من شعبان ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کرم کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے نجات اور رہائی اور چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ یہ سیاستہ کے امام ترمذی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ اب اس سے اندازہ فرمائیں کہ اس رات کی اہمیت اور اس رات کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایک دروازہ ہر رات پچھلے پہر کھلتا ہے۔ اللہ کریم نے دن اور رات تخلیق فرمائے، لیکن اللہ کریم نے دن پر رات کو فضیلت عطا کی ہے۔ دن کی نسبت فضیلت کس کی ہے؟ رات کی، اسی لیے راتوں کا قیام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا، قرآن مجید میں یا ایھا المزمل قم اللیل، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کیجئے، رات کو اٹھا کیجئے۔ تو گویا کہ رات کا قیام اتنی فضیلت و اہمیت رکھتا ہے، دن پر چونکہ رات کو فضیلت حاصل ہے اس لیے رات کا قیام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ رات جو ہے، اس رات کے حوالے سے ایک اور روایت جو ہے وہ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ سیاستہ کی مشہور کتاب ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1388 1388 نمبر حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں۔
اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے خود سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب بھی تمہیں زندگی میں یہ رات ملے رات کو قیام کیا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ابن ماجہ شریف میں سیاستہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے راوی حضرت علی ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضور نے فرمایا رات کو قیام کیا کرو، نفل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، ذکر کیا کرو، اور وصوموا نہارہا، اور اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ اب کئی لوگ بڑا شور مچا رہے ہیں، پتہ نہیں نیکی کے کام سے کیوں روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کا روزہ تو کہیں نہیں ہے۔ ایک تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھا کرو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ کہیں نہیں ہے، ان کے لیے میں ایک اور حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس پر کسی مسلک کسی عقیدے کو کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے 3 روزے بڑے خاص حضور رکھا کرتے تھے، ان میں کبھی ناغہ نہیں کیا۔ انہیں کہتے ہیں ایام 20 کے روزے۔ ہر چاند قمری مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ کہیں نہیں ہے، بھائی حضور تو ہر مہینے کی 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 روزے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اوپر لازم کیے ہوئے تھے، انہیں ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اولیاء کرام بھی اتباع سنت میں یہ روزے رکھتے ہیں، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ تو جب حضور ہر مہینے کی 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے تو کیا شعبان کی 15 کو چھوڑ دیتے تھے؟ لہذا یہ دور اپنا ایمان بچانے کے لیے آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا۔ اتنے دلائل اور اتنی احادیث کے باوجود ایک آدمی سرے سے انکار کر دے تو اس کا کوئی علاج، ایک آدمی کہے کہ میں مانتا ہی نہیں، تو بتائیے اس کا کیا علاج ہے؟ ہم اپنے تمام معمولات پر دلائل رکھتے ہیں، الحمدللہ ہر معمول پر ہمارے پاس دلائل ہیں۔ اس لیے اس مرکز سے ہر موقع پر، یہ دینی مرکز ہے، یہاں سے ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ 2 حدیثیں جو ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ جو دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ شریف میں ہے جس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث میں بھی یہی مضمون ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ کریم اپنی شان کرم کے لائق آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے ساتھ ہی نزول اجلال فرماتا ہے۔ باقی ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی رات کے آخری پہر میں، لیکن جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات کا آغاز ہوتا ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ میں ابن ماجہ شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت مولا علی راوی ہیں رضی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کریم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور صبح صادق تک رات بھر آسمان سے ندائیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ آج اس کو بخشش عطا کر دے۔
ہل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ آج اس کو رزق عطا کر دے، ہے کوئی فلاں حاجت والا اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ رات جو ہے یہ بخشش کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رحمت کی رات ہے، یہ توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ اسے شب توبہ بھی کہتے ہیں، اسے شب استغفار بھی کہتے ہیں۔ اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے سورہ الدخان میں قرآن مجید میں اللہ کریم نے، بعض مفسرین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں اس لفظ سے مراد، لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، مفسرین کرام نے لکھا۔ اور اسی سورہ الدخان کے اندر آیت کریمہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آپ کو سامنے آیت کریمہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سورہ الدخان کی آیت ہے۔ پہلی 6 آیتیں پڑھی ہے سورہ الدخان کی، اس میں اس آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا جب یہ مبارک رات آتی ہے نا، شعبان کی 15ویں رات، تو اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والا کام تقسیم فرما دیتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک معروف حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اگلے سال تک جن لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام لکھوا دیتا ہے، جن لوگوں نے اس شعبان کی 15ویں رات سے اگلی شعبان کی 15ویں رات تک جن لوگوں نے فوت ہونا ہے، انتقال کرنا ہے، ان کے نام بھی اس رات لکھوا دیے جاتے ہیں۔ اس رات اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اہم امور طے کیے جاتے ہیں۔ ذخیرہ احادیث کے اندر بڑی کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور مسجد میں ایک رات قیام فرما رہے تھے اور طویل سجدہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے۔ جب طویل سجدہ فرمایا تو آپ کو گمان ہوا کہ اتنا لمبا سجدہ حضور نے فرمایا کہ آپ حرکت بھی نہیں فرما رہے، کہ حضور کی روح مبارک کی پرواز نہ کر گئی ہو۔ تو انہوں نے حضور کے پائے اقدس کے تلووں کو ہاتھ لگایا، مس کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حرکت فرمائی اور سلام جب حضور نے پھیر کر اپنی نماز مکمل کی، فرمایا عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اپنی امت کے بندوں کو جہنم سے نجات و رہائی عطا فرما۔ اور اس رات کے متعلق فرمایا سوموا لیلہا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، دن کو نفل کرو۔ اب یہ دیکھو اس کے متعلق عرفاء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ مہینہ جو آ رہا ہے نا رمضان شریف، یہ اس کے استقبال کے لیے رات بنائی گئی ہے۔ وہ عظیم مہمان جو ہر سال ہمارے درمیان آتا ہے رمضان الکریم، یہ اس کے استقبال کے لیے رات بنائی گئی ہے۔ کیسے بنائی گئی؟ فرماتے ہیں اس لیے رب نے رات کو قیام کرنے کے لیے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے شعبان کی 15ویں رات آئے تو قیام کر کے رمضان کی تراویح کی تیاری کرو اور دن کو روزہ رکھ کے رمضان کے روزوں کی تیاری کرو۔ عرفاء فرماتے ہیں وہ مہمان کتنا عظیم ہوگا جس کا استقبال عرش والا رب 15 دن پہلے کروا رہا ہے۔ لہذا اس رات کی عظمت اور فضیلت جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور 1400 سال سے امت کے اندر یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ اس لیے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم کا خاص فضل و کرم، اس کی توفیق کے بغیر کون آتا ہے؟ کوئی تو اس کی توفیق کے بغیر ہے۔ یہ تو گہری نیند کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، اور آپ دیکھیے کہ مسجد الحمدللہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، عاشقان رسول کا ہجوم ہے، اللہ کے بندے اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
اللہ کی رحمت تو ہر وقت پکارتی ہے نا، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں کہ آؤ اس کے دروازے پہ آ کے معافی تو مانگو ایک دفعہ، آؤ تو صحیح اس کے دروازے پہ ہے جی۔ اب دیکھیے ذرا جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، میں کوئی پہلے عرض کیا ہے کہ لمبی چوڑی تقریر گفتگو نہیں ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، پہلے میں نے اس رات کی عظمت پر 2 حدیثیں آپ کو سنا دی، اس کا ریفرنس بھی میں نے کوٹ کر دیا۔ اب آیت کریمہ سنیے، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، 24واں پارہ ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، 53 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی۔ اس میں اللہ کریم نے بات رب کی ہے اور اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا۔ یہ جو حضور کے پیار اور محبت کی باتیں آپ نے محفل ناشری میں سنی ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ اللہ کریم نے آیت میں فرمایا کل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ بھائی رب قادر مطلق ہے، ڈائریکٹ اور براہ راست رب اپنے بندوں سے فرمانے پر قادر ہے، لیکن رب نے فرمایا کل، اے محبوب بات میری ہے زبان تیری ہے، اے محبوب میری بات اپنی زبان سے اپنے غلاموں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کل یا عبادی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، اے میرے الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جان پر، قرآن مجید میں جہاں بھی جان پر زیادتی کا لفظ آئے گا اس سے مراد گناہ ہے، اس سے مراد معصیت ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان کسی سے صغیرہ گناہ ہو رہا ہے، کسی سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، کسی سے خلاف اولا ہو رہا ہے۔ انسان کا مادہ ہی نسیان سے اٹھایا گیا، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت و جبلت میں نسیان ہے، بھولنا ہے، انسان بھولتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، قصور ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن بے نیاز رب فرماتا ہے کل، اے پیارے محبوب اپنے ان غلاموں سے کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنی بڑی بات ہے، لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ رب کنہیں کہہ رہے ہیں؟ نیک لوگوں کو، نمازیوں کو، پرہیزگاروں کو، حاجیوں کو، تہجد پڑھنے والوں کو فرما رہا ہے؟ نہیں نہیں، اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے گناہگار بندوں سے خطاب کیا، نمازیوں، حاجیوں، پرہیزگاروں سے نہیں کہا۔ کن سے کہا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم سے گناہ ہو گئے، اپنی جان پر تم نے زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب بخشنہار ہے، تم ایک دفعہ اس کے دروازے پہ آ کے معافی مانگو گے، فرمایا تمہارے سب کے سارے کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس رات میں نمازی، پرہیزگار، متقی، نیک آدمی سب توبہ کر رہے ہیں، سب استغفار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا کرم کتنا ہے، خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار کا معنی ہے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ گناہوں کی
اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو حضور انبیاء کرام سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ میرے آقا کریم علیہ السلام امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے کرم اور اس کی شان کتنی عظیم ہے، کتنی بلند و بالا ہے کہ نیک آدمی بھی توبہ کر رہا ہے، گناہگار بھی توبہ کر رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ نے چھپا دیا، سب کے گناہوں کو چھپا دیا۔ اتنا چھپایا، وہ ستار ہے نا، ہمارے گناہ موجود ہیں، ہمارے گناہ موجود ہیں، مگر کسی کو نظر نہیں آتے۔ کسی کو نظر کیوں نہیں آتے؟ میرے رب کریم نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے، ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر بے نیاز رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ ستار کا معنی ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو چھپانے والا۔ وہ جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، وہ رب ہمیں فرما رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم نے گناہ کر لیے ہیں، اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے جمیعا، وہ سارے کے سارے تمہارا رب معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے بڑی ایک دلیری اور جرت کی بات ہے کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، میں نے اپنی جان پر، یعنی مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے قصور ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پٹائی کرو۔ سرکار نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو کون ہوتا ہے میرے پاس آ کے گناہ کر کے میرے پاس آ گیا ہے۔ ہے جی، ہمیں اپنے رویوں پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نفرت۔ گناہگاروں کو تو حضور سینے سے لگاتے تھے۔ وہ کہہ رہا حضور میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تو حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا جیسے جیسے میں پڑھوں میرے ساتھ ساتھ پڑھ۔ تو حضور نے اسے کیا پڑھایا یہ آپ بھی یاد کر لیں۔ یہ بہترین دعا ہے جو حضور نے فرمایا کہ ان الفاظ کو میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ تم پڑھو اور دوہراؤ۔ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا وان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اب اس کا معنی سنیں کیا ہے۔ اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبنا، ایک طرف ہمارے گناہ ہیں، ایک طرف رب کی رحمت ہے۔ آیت کریمہ کو پیش نظر رکھیں پھر بات سمجھ جائے گی۔ لا تقنطوا، ایک طرف رب کی رحمت، ایک طرف میرے اور تیرے گناہ، ایک طرف رب کی رحمت۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے رب سے عرض کر، اے میرے پروردگار، ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، تیری رحمت کے سامنے میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ یا اللہ میرے گناہوں سے تیری رحمت کہیں وسیع ہے، تیری رحمت کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اور تیری رحمت کے سامنے میرے گناہوں کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ اب میرے آقا کریم فرماتے ہیں اسے جو کہتا ہے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بہت اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں،
مجھے اپنے رب سے معافی لے دیجئے، تو سرکار نے فرمایا پڑھ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا وان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، یا اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اور مجھے بخشش و مغفرت کی امید، اپنے عملوں پہ مجھے ناز نہیں ہے، مجھے ناز ہے تو تیری رحمت پہ ناز ہے۔ میں کسی عمل کی وجہ سے میری نجات نہیں ہوگی، میری نجات ہوگی تو تیری رحمت کی وجہ سے۔ تو ہمارے گناہ دیکھیے نا، اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ یا اللہ، وہ دعا مانگ رہے تھے کعبے کا غلاف پکڑ کے، بڑے نیک آدمی تھے، متقی، لیکن یاد رکھیے، میں اس کی وضاحت ابھی کرتا ہوں، وہ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ تیرے سمندروں کے پانیوں سے زیادہ ہیں، تیرے سمندروں کے، میرے گناہ تیرے درختوں کے پتوں سے بھی ممکن ہے زیادہ ہوں، مگر میرے رب کریم تیری رحمت تو بے پایا ہے، تیری رحمت کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں، تیری رحمت کا کوئی بے پایا تیرا کرم ہے، لطف ہے، مہربانی ہے، تو باری تعالیٰ مجھ گناہگار پہ بھی کرم کر دے، میرے گناہ اگرچہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، سمندروں کے پانیوں سے زیادہ ہیں، مگر تیری رحمت تو اس سے کہیں وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے، نیک آدمی، اگر ایک بندہ 5 آدمی توبہ کر رہے ہیں، ان میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اگر بالفرض 2 ولی بیٹھے ہیں، سبھی توبہ کر رہے ہیں، نیک آدمی، اللہ کا متقی بندہ، ولی، پرہیزگار، جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مجھ جیسا گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیک آدمی بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنے رب سے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اللہ کو استغفار بڑا پسند ہے، جب اس کا بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اس کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ لہذا نیک آدمی اگر استغفار و توبہ، یہ توبہ اور استغفار کی رات ہے، شب توبہ ہے، ہم نے گناہوں سے، رب سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نیک آدمی جب توبہ کرتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں اگر میں ایک حدیث آپ کو نہ سناؤں تو اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف اسی آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، اسی آیت کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ یہ آیت کریمہ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت ہے، اس کی تفسیر میں پڑھیے۔ یہ حدیث شریف 1008 نمبر حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1008، مسلم شریف میں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ وہ اپنے دوستوں، بیلیوں، سجنوں کے پاس گیا، اس نے کہا بتاؤ اس دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس بڑے عالم سے مل کے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ظلم بہت کیے ہیں، 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں، میں اب ندامت و شرمندگی رب کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو کے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا میرا یہ قتل کرنے والا جرم 99 بندوں کو یہ معاف ہو جائے گا؟ تو وہ راہب تھا، راہب، اس نے کہا توبہ توبہ، 99 بندوں کا قاتل، تیری بخشش کی تو امید ہی کوئی نہیں، تو نہیں بخشا جائے گا۔ اس نے اس کا سر قلم کر دیا، اس راہب کو قتل کر دیا۔ صحیح مسلم شریف 1008 نمبر حدیث شریف، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ 99 بندے کو قتل کر کے پھر اس راہب کو قتل کر کے 100 پورا قتل کر دیا۔
اب وہ پھر مارا مارا پھر رہا ہے. دوستوں نے پوچھا کہ تو کیوں یار ٹینشن میں لگ رہا ہے, پریشان ہے؟ اس نے کہا یار 100 بندہ قتل کر بیٹھا ہوں. اس نے راہب نے مجھے کہا تھا تیری بخشش کی کوئی امید نہیں, میں نے اس کو بھی مار دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مل جائے بندہ, مجھے کوئی راستہ کوئی طریقہ بتائے, میرا یہ جرم معاف ہو جائے. تو وہ پکڑ کر اس نے کہا نہیں, میں نے جو بہت بڑا عالم ہو اس کے پاس جانا ہے, بہت بڑا عالم اس کے پاس لے چلو. اس کے دوست نے کہا کہ یہاں ایک عالم ہے فلاں بستی میں, بڑی ان کی شہرت ہے, بڑے عالم ہے, میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں. وہ عیسائی مذہب کا راہب تھا, اس کے پاس وہ لے گیا. اس نے کہا کہ جناب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں, بہت بڑا جرم ہوا ہے, 100 بندہ میں قتل کر چکا ہوں, تو کیا میری کو معافی شافی ہو سکتی ہے؟ 99 پہلے قتل کیا تھا, ایک راہب کو بھی مار دیا. وہ کہتا تھا تیری بخشش کی امید ہی کوئی نہیں, اتنا ظلم تو نے کیا ہے, تیری کیسے, تیرے لیے کوئی معافی نہیں. وہ راہب جس کے پاس یہ دوبارہ گیا, دوسرے راہب کے پاس, اس نے کہا بھئی ایسے کر, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اس کی رحمت بہت, تو 100 بندوں کا قاتل ہے تو اس کی رحمت کے آگے اس گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی رحمت بہت بڑی ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا. تو اس نے کہا ایک کام میں کہتا ہوں تو کر, تو امید ہے تیری بخشش ہو جائے گی, امید ہے تیری. مسلم شریف ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, 1008 نمبر حدیث. اس نے کہا انطلق بارض قضا وقضا. اس نے کہا وہ فلاں پنڈ ہے نا بستی, وہاں چلا جا, انطلق چل, وہاں چل. فیہا اناس, وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں, وہ کام کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ, اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس بستی میں جا, امید ہے تیری بخشش ہو جائے گی. اب وہ آدمی جب چلا اس بستی کی طرف, آدھا سفر طے کیا تھا, آدھا بھی باقی تھا, تو راستے میں بیمار ہوا, وہ فوت ہو گیا. جیسے ہی فوت ہوا, حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عذاب والے فرشتے بھی آگے اور رحمت والے. رحمت والے فرشتے ہیں, 100 بندے کا قاتل ہے, عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے, 100 بندے کا قاتل ہے. اور جو رحمت والے ہیں وہ کہتے ہیں قاتل تو 100 بندے کا ہے, لیکن دیکھو جا کدھر رہا ہے اور جا کیوں رہا ہے, جا کدھر رہا ہے اور جا کیوں رہا ہے, جا کدھر رہا ہے اور جا کیوں رہا ہے. فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے, تکرار شروع ہو گیا. وہ کہے نہیں اساں لے کے جانا, وہ اکھن اساں لے کے جانا. اللہ کریم نے ایک فرشتہ بھیجا. صحیح مسلم کی حدیث 1008 نمبر حدیث, ابو سعید خدری راوی, اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ زمین پر جب آیا اس نے انسانی شکل اختیار کر لی. وہ ایک بندے کی شکل میں آ کے ان فرشتوں کے پاس آ گیا, آ کے کہتے کیوں جھگڑ رہے ہو, کی ہوئے تھے, کی مسئلہ تہاڈی لڑائی ہو رہی. انہوں نے کہا بھئی بات کیا ہے, تو ہمارا فیصلہ کر, یہ 100 بندے کا قاتل ہے, ہم ہیں رحمت والے, ہم کہتے ہیں کہ جا کدھر رہا ہے, کیوں رہا ہے, یہ دیکھ, یہ ہمارا حصہ ہے. اور جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 بندے کا قاتل ہے, تو فیصلہ کر ہمارا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس وقت اس بندے نے جو کہا نا, وہ کیا کہا, اس نے کہا کہ زمین کی پیمائش کرو, زمین کی پیمائش کرو, اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر رحمت والوں تمہارا حصہ ہے, اور اگر اللہ والوں کی بستی سے دور ہے تو پھر عذاب والوں تمہارا حصہ ہے. صحیح مسلم کی 1008 نمبر حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے جب پیمائش کی تو ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا. فرمایا رحمت والوں تمہارا حصہ ہے, اگرچہ 100 بندے کا قاتل ہے, لیکن صاف نیت لے کر معافی مانگنے کے لیے اللہ کے پیاروں کے پاس جا رہا تھا, رب نے اس کے جرم کو معاف کر دیا. یہ حدیث شریف, یہ مسلم شریف سے میں نے آپ کو سنائی, لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, اور اس حدیث کا نمبر ہے 3470,
3470 نمبر حدیث صحیح بخاری میں. وہاں اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ جب وہ زمین کو پیمائش کرنے لگے تھا وہ اللہ والوں کی بستی سے دور تھا، وہ اللہ والوں کی بستی سے دور تھا. اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، رب نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا. یہ صاف دل اور صاف نیت لے کر معافی مانگنے کے لیے میرے پیاروں کے پاس آ رہا تھا، اے زمین سکڑ جا. جب پیمائش کی تو ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلا. لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وہ رب تو تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کرے گا. آؤ تو صحیح اس کے دروازے پہ، اس کے دروازے پہ آئے تو صحیح. تو اس لیے حاضرین محترم یہ رات جو ہے بڑی عظیم رات ہے، بڑی بخشش و مغفرت کی رات ہے. دن پر رات کو فضیلت ہے، لیکن کچھ راتیں اللہ کریم نے ایسی بنائی ہیں. کچھ راتیں، ایک تو شعبان کی 15ویں رات اور ایک رات جو اگلے مہینے میں آ رہی ہے، ایک رات جو اگلے مہینے رمضان شریف میں آ رہی ہے. وہ کون سی ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر. یہ دو راتیں بڑی ہی عظیم ہیں، بڑی ہی برکت والی ہیں. اللہ کریم نے یہ بڑا ہی کرم کیا کہ ان راتوں کے اندر رات کی عبادت، ذکر اور دن کا روزہ رکھا تاکہ رمضان شریف کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ عظیم مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے جس کی رات میں اللہ نے قیام رکھا ہے، دن میں صیام رکھا ہے. اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے آج ہمیں توفیق دی. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور آج کی اس سالانہ محفل پاک کے لیے لنگر شریف کا اہتمام، یہ محفل پاک جیسا کہ آپ نے دیکھا اشتہار بھی فلیکس وغیرہ پہ، کہ میرے بہت ہی مہربان اور کرم فرما عاشق رسول درویش صفت انسان، بہت ہی صالح اور متقی جناب الحاج عبد المجید ملک صاحب، جن کا لقب تھا عاشق مدینہ. ان کی زندگی میں لوگ کہتے تھے عاشق مدینہ. وہ حضور کے سچے غلام تھے اور ان کو مدینہ پاک جب بھی حاضری دیتے تھے ایک جگہ انہوں نے وہ اپنا مسکن بنا لیا تھا، وہ ہے باب جبریل. باب جبریل مدینہ شریف میں وہ دروازہ ہے جہاں جبریل حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اس جگہ پہ آتے تھے. باب جبریل مدینہ شریف جاتے تھے تو باب جبریل پہ ہی رہتے تھے، زیادہ وقت وہیں گزارتے تھے. وہ ان کے اللہ تعالیٰ درجات عالیہ بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ان کے صاحبزادے جناب الحاج ملک محمد نبیل صاحب لاہور سے تشریف لائے. ان کے بھائی الحاج ملک حافظ محمد فاروق صاحب، یہ دونوں بھائی ان کی یادگار ہیں. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سلامت رکھے، ان کی والدہ مائدہ محترمہ کا سایہ ان پہ سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مدینہ شریف کی جو محبت ان کو عطا کی گئی، جو سرکار کا عشق دیا گیا، اللہ کریم اس میں اور اضافہ فرمائے. الولد سر لابیہ ہے، یہ بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہیں الحمدللہ. ان کے معمولات کو جاری رکھا ہوا ہے. تو آج کے لیے سحری کا جو اہتمام ہے کھانے کا ملک صاحب نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے. اور جو بھی لنگر شریف کا اہتمام اس محفل میں ذکر اذکار وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے والد ماجد عاشق مدینہ الحاج عبد المجید ملک صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کی روح پرفتوح کو اللہ ثواب عطا فرمائے، ان کے درجات اللہ بلند کرے، اور ان بھائیوں کو، ان پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہت سی برکتیں عطا فرمائے. آپ تمام اہل محبت جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور یہ معمول ہمارا الحمدللہ 40 سال سے یہ محفل جاری ہے الحمدللہ. آج دعا جو ہے ذرا پہلے ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ دوست قبرستان جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس رات قبرستان جانا بھی حضور کی سنت ہے. کچھ لوگ مغرب کے بعد ہو کے آئے ہیں، کچھ عشاء کے بعد آئے ہیں.
کچھ جانا چاہیں گے، کچھ چاہیں گے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، نفل پڑھ لیں، اور اپنے ذوق کے مطابق جہاں جہاں آپ ذکر و اذکار کرنا چاہیں اس کے لیے آپ کو وقت دیا جائے۔ اس لیے اب دعا سے پہلے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں مسجد کے لیے، جیسے ہر سال آپ کو دعوت دیتا ہوں، مسجد کی خدمت کے لیے تمام حضرات تشریف لا کر اس مسجد کی بھرپور خدمت کریں، تاکہ جو نفلی عبادت ہم کرتے رہے ہیں اس طرح مالی عبادت جو ہے اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے۔